أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع خواتین کی میت کو مصنون طریقے کے مطابق غسل کیسے کروانا ہے اور کفن کیسے پہنانا ہے، یہ سکھانا مقصود ہے۔ تو اس پروگرام کو ہم نے 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو ایک پریزنٹیشن دکھائی جائے گی جس میں مختصر تعارف کروایا جائے گا، آخرت کے موضوع پر بات کی جائے گی اور غسل میت سے متعلق احادیث بتائی جائیں گی، پھر پریکٹیکل ڈیمو کر کے دکھایا جائے گا اور آخر میں آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کا سیشن ہوگا۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ لہ الکمال، احمدہ سبحانہ واشکرہ ذی العزۃ والجلال، لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے کمال ہے۔ میں اللہ سبحانہ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، وہ عزت اور جلال والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو باشعور مسلمان بنایا اور زندگی جیسی بہترین نعمت عطا کی، پھر ہماری رہنمائی کے لیے قرآن اور سنت کے ذریعے زندگی گزارنے کا مقصد اور طریقے سکھائے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس زندگی کو گزارنے کے معیار بھی بتا دیے کہ کس کوالٹی اور کس معیار کے مطابق تم نے یہاں پہ کام کر کے آنا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ الملک میں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے انسانوں کے جینے مرنے کا سلسلہ اس لیے رکھا تاکہ انسانوں کو آزما سکے، ان کا امتحان لے۔ کس چیز کا امتحان؟ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے؟ احسن عملا۔ اللہ نے ساری کائنات بنائی اور اس میں سب سے بہترین چیز جنت بنائی، پھر اس جنت کے لیے انسان کو پیدا کیا، لیکن اس سے پہلے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ دنیا بنائی تاکہ یہاں پر دیکھا جا سکے کہ کون اس جنت میں جانے کے قابل ہے اور کون نہیں۔ وہاں داخلے کے لیے شرط ہے کہ انسان کے عمل اچھے ہوں۔ تو احسن عمل کون سے ہوتے ہیں؟ جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کیے جائیں، اس میں نہ کسی کے لیے دکھاوا مقصود ہو، نہ شہرت مقصود ہو، جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور طریقہ کیسا ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی سنت کے مطابق ہو۔ پھر فرمایا وہو العزیز الغفور، بے انتہا زبردست اور سب پر پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں رحیم و غفور ہے، یعنی وہ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ سکے،
مگر جو نادم ہو کر برائی سے باز آ جائے اور معافی مانگ کر اس کو راضی کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ان آیات سے بھی ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ ہم سب کو ایسے کام کرنے ہیں جو ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، کل نفس كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين، الذين صبروا على ربهم يتوكلون، الذين صبروا على ربهم يتوكلون۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دنیا کی زندگی فانی ہے اور ہم سب مسلسل ایک سفر پر ہیں۔ ہر روز ایک مرحلہ ہم طے کرتے جا رہے ہیں اور پھر اگلے مرحلے میں ہمیں داخل ہونا ہے۔ پھر ایک دن اس دنیا میں اس سفر کا اختتام ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے پھر؟ آخرت۔ اب آخرت کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ قبر۔ قبر میں ہم کب تک رہیں گے؟ قیامت تک۔ لیکن یہ عرصہ کتنا لمبا ہوگا یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور جتنے بھی لوگ پہلے اور آج بھی اور اس کے بعد بھی جتنے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے وہ سب اپنی قبروں میں چلے جائیں گے۔ وہ قبر کیسی ہوگی اس کا انحصار ہماری آج کی زندگی گزارنے پر منحصر ہے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ پھر ایک دن سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ یوم البعث، قیامت کا دن۔ اس دن سب اپنی قبروں سے اس طرح سے نکلیں گے جیسے ٹڈیاں اڑ کر باہر آ رہی ہوں، اور کسی پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ہوش کس کو ہوگی؟ معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اس کا تو کوئی خیال بھی نہیں کر سکے گا۔ تو قیامت کا دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سب لوگ چاہیں گے کہ حساب کتاب جلدی قائم ہو، اور آپ دیکھیں وہاں پر بھی سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہی اٹھائے جائیں گے۔ کچھ لوگ بہت اچھے حال میں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کیا ہوگا۔ کچھ لوگ چینٹیوں کی شکل میں ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، یعنی کہ کیا کہتے تھے؟ انا خیر منہ۔ ہر چیز میں، اپنے علم میں، اپنے مالوں میں، ہمارے پاس ایسی گاڑی، ہمارے پاس ایسا گھر ہے، سب میں شہرت چاہتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی، کچھ لوگ مطمئن ہوں گے، کچھ لوگ اپنے سروں پر امانتیں اٹھائے ہوں گے۔ کس چیز کی؟ جو دنیا میں انہوں نے چرایا ہوگا۔ کسی کے سر پر بکری ہوگی، کسی کے سر پر بھینس ہوگی، کوئی کپڑا اٹھائے ہوئے ہوگا، اور یہ وہ چیزیں ہوں گی جو ان کو ذلیل کر رہی ہوں گی۔ پھر آخرکار لوگ اس قدر پریشان اور پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، اور پھر چاہیں گے کہ جلد از جلد حساب کتاب قائم ہو۔ اب باری باری تمام لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس درخواست لے کر جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تمام لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کو کہیں گے۔ چنانچہ تمام افراد ان کے پاس آئیں گے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے نیچے سر بسجود ہوں گے اور اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے اور فرمائیں گے اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ تو جواب دیا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جنت کے دائیں دروازے میں سے داخل کر دو جن کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ بہرحال پھر حساب کتاب قائم ہوگا۔ کافروں کا حساب ساری دنیا کے سامنے ہو جائے گا اور اللہ ان کو ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دیں گے، اور مومنوں کے حساب کے بعد اللہ ان کو پوری دنیا سے چھپا کر کہیں گے کہ بتا تو نے یہ گناہ کیے تھے۔ مومن ان کا اقرار کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جیسے دنیا میں تیرے عیبوں کو چھپایا تھا، آج بھی میں ان کو چھپا دیتا ہوں، اور جس کا چاہیں گے حساب کر بھی لیں گے اور جس کی چاہیں گے پکڑ کر لیں گے۔ پھر اگلے مرحلے پر لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے، میزان قائم ہو جائیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، سب کے نام اعمال کا وزن ہوگا۔ ان نام اعمال کے کتنے بڑے بڑے دفتر ہوں گے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اعمال کو 3 طرح سے وزن کیا جائے گا۔ ایک تو بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے یا دفتر ہوں گے اعمال کے، دوسرے نمبر پر اعمال کو مجسم کر کے تولا جائے گا، اور اس کی دلیل ہمیں جب میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے ساتھ تا قیامت گزارتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر برے اعمال ہوتے ہیں انسان کے تو قبر میں اس کے لیے وہ برا ساتھی بن کے گزارتا ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ انسانوں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ آج ہم بہت زیادہ ویٹ کانشیس ہوتے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن ہم سب چاہیں گے کہ ہمارا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کر دیا جائے تاکہ ہمیں جب تولا جائے تو وہ وزن میں بھاری ہو جائیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کچھ ذکر اذکار ہے جیسے الحمدللہ تملأ المیزان، کلمہ طیبہ، یہ سب میزان کو بھاری کر دیتے ہیں۔ 12 ہر چیز کو نام اعمال میں تول دیا جائے گا، ہم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد ہم حوض کوثر کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حوض کوثر کی مختلف احادیث میں وضاحت ملتی ہے۔ اس کا حجم 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کا سورس یعنی اس کا جو اوریجن ہے جہاں سے اس کا پانی نکلتا ہے وہ جنت کی ایک نہر یا سمندر ہے۔ یہ حوض میدان محشر میں ہوگا۔ اس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے اور اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کی مٹی کستوری مشک سے بھی زیادہ عمدہ اور خوشبودار ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے کپس آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس سے پانی پئیں گے اور فخر کریں گے، لیکن بدعت کرنے والے اور مرتد جھوٹے کذاب لوگ سب اس سے روک دیے جائیں گے۔ بدعتی کون ہوتے ہیں؟ جو دین میں نئی نئی خود ساختہ باتیں نکال لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فوتگی کے موقع پر جو ہمارے یہاں رسومات رائج کی جاتی ہیں جس میں سوئم ہے، 40واں ہے، برسیاں ہیں، 10واں ہے، قل پڑھنا اور مختلف قسم کی جو بدعات ہیں وہ کی جاتی ہیں جن کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو ایسی رسومات ادا کرنا جو ہے وہ بدعات کہلاتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے پل صراط ہے۔ اعمال کے وزن اور فراغت کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ صراط جو جنت تک پہنچنے کے لیے جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر ایک اس پر آنے والا ہے، تیرے رب کے ذمے ایک حتمی فیصلہ کو نمر ہے۔ پل صراط کیسی ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز دھار۔ اس کو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ گرنے اور پھسلنے کی جگہ ہے، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں، صلہ رحمی اور امانت اس کے دونوں کنارے کھڑے ہو جائیں گے، اور نیچے کیا ہوگا؟ کالے رنگ کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہاں پر بھی سب کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا، اور خاص طور پہ جو اچھی طرح وضو کرنے والے ہیں ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور منافقوں کا نور کیسا ہوگا؟ جل بجھ رہا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ پل صراط پر سے سب سے پہلے گزارے جائیں گے۔
اس دن تمام انبیاء کی بات کیا ہوگی؟ رب سلم رب سلم، اے اللہ محفوظ رکھنا، اے اللہ محفوظ رکھنا، یعنی کہ سب انبیاء کو فکر ہوگی کہ ہماری امت بچ جائے۔ پھر کچھ لوگ بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی تیزی سے، کچھ پرندوں کی رفتار سے، کچھ گھڑ سوار کی رفتار سے، اور کچھ لوگ گھسٹتے ہوئے پار کریں گے، یعنی کہ مختلف اعمال کے مطابق گزریں گے۔ کچھ لوگوں کو پل صراط کے ارد گرد جو کانٹے لگے ہوں گے، آنکڑے لگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ تابع ہوں گے اور وہ ان کو پکڑ لیں گے۔ بعض اس حال میں نجات پا جائیں گے کہ ان کے اعضاء جہنم کی آگ میں جھلسے ہوں گے، اور بعض ان سے الجھ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ جب لوگ آگ سے نجات پا جائیں گے تو وہ قنطرہ کے مقام پر روک لیے جائیں گے۔ یہ ایک اور مرحلہ ہے۔ تو قنطرہ ایک چھوٹی سی پلیا ہے جو جنت اور آگ کے درمیان موجود ہے۔ پھر یہاں پر کیا ہوگا قنطرہ میں؟ یہاں پہ ان مظالم یا حقوق کا بدلہ دیا جائے گا جو آپس میں لوگوں کے درمیان میں تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل مہذب اور صاف کر دیے جائیں گے۔ پھر جنت کی طرف سے ایک خوشبودار ہوا چلائی جائے گی اور پھر ان کو جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ تو لہٰذا قنطرہ وہ آخری مقام ہوگا جہاں پر ہر طرح کا غل کدورت دلوں سے نکال کر اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جنت ایسی جگہ ہے جہاں طیب اور پاک صاف نفوس ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ النحل میں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے جب سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں مختلف درجے ہوں گے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہچان لیں گے۔ جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے بلند درجے پر کون لوگ ہوں گے؟ متقی، سابقون الاولون، اور درجوں کی مناسبت ہوگی، ایمان والے ٹاپ فہرست پر ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دی جائے گی جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ بہرحال جب تمام لوگوں کو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، جب تمام لوگوں کو نکال دیا جائے گا، اس کے بعد موت کو بھی جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈے کی شکل میں کھڑا کر کے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ہمیشگی کی زندگی ہے، اعلان کیا جائے گا، اے جہنمیوں اب ہمیشہ کی جہنم ہے تمہارے لیے مقدر میں، اور اے جنتیوں تمہارے لیے ہمیشگی کی جنت ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص جنت کی تلاش میں تو ہے اور اس کو دنیا میں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ساری محنت جو یہاں کے لیے ہم کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات کو سوچنا ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم سب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں؟ اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہوئے آخرت کی زیادہ سے زیادہ فکر کریں، اس کے لیے کام کریں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کون سا مومن افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق والا۔ اس آدمی نے کہا، کون سا مومن دانش مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے لیے اچھے طریقے سے تیاری کرتا ہے، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ کیا بات یہاں پہ سمجھ میں آئی کہ اپنی آخرت کی فکر کرنے والا اصل وہی عقل مند ہے۔ دنیا کے بہت اعلیٰ اسٹیٹس پر جانے والا یا بہت زیادہ مال و دولت رکھنے والا یا بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو اور یہ سمجھے کہ بس مجھ جیسا میری ٹکر کا کوئی نہیں ہے، یہاں پہ کس کو عقل مند کہا گیا؟ یہاں پہ آخرت کی یاد اور اس کی تیاری میں جو لوگ لگے رہتے ہیں ان کو عقل مند کہا گیا ہے۔ کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح سے قیامت کے دن سوال کیے جائیں گے نا، سب نے فردن فردن کھڑے ہو کے اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے کے پاؤں نہیں ہلیں گے یہاں تک کہ وہ سوال نہ پوچھا جائے اس کی زندگی کے بارے میں، اس میں کیا کیا، اور خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، پھر اس کے علم کے بارے میں اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا،
اس کے جسم کے بارے میں کہ کن کاموں میں خود کو تھکایا، کہاں کھپایا، کیا کر کے آئے پوری زندگی، کیا صرف دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہے یا کچھ آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کیا۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے پہ چلیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو بتایا گیا کہ قرآن ہر دل میں اور ہر ہاتھ میں ہو، تو غسل میت اور تکفین کی یہ سروسز دینے کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو غسل میت کا مصنون طریقہ سکھانا اور اس کی اہمیت یعنی کہ اس کی امپورٹنس کو بتانا، اجاگر کرنا، اور ہماری جیسے کہ پرائرٹی ہے کہ خواتین کی میت کا مصنون طریقے سے غسل و کفن کر کے عوام الناس کی خدمت کرنا، میت کے لواحقین کی رہنمائی اور دلجوئی کرنا، تعزیت کرنا، پھر لوگوں کو قرآن اور سنت کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے، اپنی زندگی کو اس طریقے پر گزارنے اور آخرت کی تیاری کے لیے رغبت دلانا۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی اجر ہوتا ہے، کوئی امپورٹنس ہوتی ہے، اس کام کی بھی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا پھر اس کی پردہ پوشی کی، اس کو 40 مرتبہ بخش دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ پھر اسی طرح سے جس نے کسی میت کو کفن پہنایا، اللہ اس کو جنت کا باریک اور موٹا ریشم پہنائے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کو سندس کا لباس پہنائے گا۔ جس نے کسی میت کے لیے قبر کو کھودا اور اس کو دفن کیا تو اسے ایسا اجر دیا جائے گا جیسا کہ اس نے قیامت تک کے لیے اسے ایک مکان میں بسا دیا ہو۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ غسل کی بات آ گئی، کفن پہنانے کی، اور یہاں مینشن تھوڑا سا کر دوں، کفن پہنانا میں فزیکلی آپ سروس دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں تو یہ بھی آ جاتا ہے، اور آپ بطور تحفہ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک صدقہ شمار ہوگا۔ یہ بھی کتنی بہترین، اگر جو قبر کو کھودتے ہیں اور قبر کا انتظام کراتے ہیں، خاص طور پہ وہ مرد، تو ان کے لیے بھی کتنی بہترین اس میں خوشخبری لکھی ہوئی کہ ان کو قیامت تک کے لیے اسے ایک مکان میں بسا دیا ہو۔ تو کسی کے لیے وہ انتظام کوئی کروا دیتا ہے قبر وغیرہ کا، تو یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ اب ہم غسل میت اور تکفین کے اگلے مراحل کو دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو اگر کوئی قریب المرگ ہے، وفات کا موقع اس کا بالکل قریب ہے، تو اس کے پاس آہستہ آواز میں کیا پڑھا جائے تاکہ اس کی یاد دہانی ہو جائے؟ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھیے اس کے پاس، اس کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے کسی کی فوری طور پر اگر ہم خبر سنتے ہیں کسی کی ڈیتھ کی، تو ہم سب کو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وفات کے بعد فوری کرنے والے کاموں میں سے ہم چند چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ میت کے لیے مسنون دعائیں کریں، لواحقین سے تعزیت کریں، میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے موت شدہ افراد کے پاس آؤ تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ نظر روح کا پیچھا کرتی ہے، اور خیر والی بات کیا کرو، کیونکہ گھر والے اس وقت جو کچھ کہتے ہیں اس پر آمین کہی جاتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو اطلاع دیجیے۔ کفن دفن کے اخراجات میت کے چھوڑے ہوئے مال سے کیجیے۔ میت کے ذمے کوئی قرض یا کسی بھی قسم کے واجبات ہوں جن کا علم ہو، ان کی ادائیگی اس کے بقایا مال سے ادا کر دیجیے۔ بالفرض میت نے اگر اتنا مال نہیں چھوڑا کہ یہ تمام اخراجات پورے ہو سکے یا قرض وغیرہ ادا کر سکے، تو اس کے رشتہ دار یا کوئی بھی دوسرے مسلمان اس کی طرف سے ادائیگی کا ذمہ لے لیں۔ میت نے کوئی وصیت لکھ رکھی ہو تو اس کو جلد از جلد پڑھ لیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وصیت کر دیتا ہے کہ میری فلانی بیٹی یا فلانی بہن مجھے غسل دے، یا میرا فلانا بیٹا میری نماز جنازہ پڑھے، تو ایسی وصیت کو فوری طور پر دیکھ لیں۔ اور وصیت پر عمل ہوگا بھی کیسے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کریں۔ ابھی آپ کو پیچھے ہم نے دکھایا تھا فلائرز، الحمدللہ اسٹالز پر یہ پیپرز اویلیبل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو کتاب میرا جینا میرا مرنا ہے، اس کے اندر بھی پیپرز اٹیچڈ ہیں، انگلش میں بھی ملتی ہے کتاب، اردو میں بھی ہے، اور آپ اس کے اندر جو ہے وصیت لکھ سکتے ہیں۔ اور وصیت کتنی ہوتی ہے؟ اپنے مال کی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مزید نصیحتیں کرنا چاہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی بھی بدعت کے کام نہ ہو، جو کام وہ سنت کے مطابق ہوں، تو اس کی بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جو وصیت شریعت سے ٹکرائے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وصیت شریعت سے ٹکرائے میں کیا بات ہو سکتی ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی کوئی وصیت کر دے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ 1/3 سے کم کی تو وصیت کی جا سکتی ہے، یہ مال کی۔ اور نصیحتوں میں وصیت اس کی کہ فار ایگزامپل بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میری وفات پر یا میرے مرنے کے وقت جو ہے میرا فلانا رشتہ دار کو مت بلانا، اس کو میری شکل بھی مت دکھانا، تو یہ جو ہے یہ وصیت شریعت سے ٹکرا رہی ہے۔ تو اس قسم کی وصیتیں نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔
پھر دفنانے کی جگہ اور نماز جنازہ کا وقت متعین کر لیں اور جس علاقے میں وفات ہو اسی جگہ دفنانے کا انتظام کریں۔ میت کی طرف سے ماضی میں اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو تو جنازے کے شرکا سے درخواست کریں کہ ان کو کھلے دل سے معاف کر دیں۔ اب ہم غسل کی جگہ دیکھ لیتے ہیں۔ غسل دینے کی جگہ مناسب ہو جہاں پردے کا مناسب انتظام ہو اور پانی کی نکاسی آسانی سے ہو جائے، یعنی کہ نالیاں وغیرہ اتنے قریب ہونی چاہیے کہ نہلانے میں پانی صحیح سے کراس ہو جائے۔ جگہ اتنی کشادہ ہو کہ تختے کے علاوہ غسل دینے والوں کے بیٹھنے یا کھڑے اور غسل کا سامان وغیرہ رکھنے میں کوئی پریشانی یا دقت نہ ہو۔ اگر غسل خانے میں گنجائش زیادہ نہ ہو تو پردے کے انتظام کے ساتھ کسی کمرے وغیرہ میں بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ سطر کے اہتمام کا ہم سب کو اپنی زندگی میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے موت کے وقت بھی، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا چاہے کوئی وہ عورت ہو۔ اب دیکھتے ہیں غسل کون کروائے۔ قریبی رشتہ دار غسل دینے کے زیادہ مستحق ہیں۔ دین کا علم رکھنے والے اور آداب غسل سے جو لوگ واقف ہوں، بہتر یہ کہ وہی لوگ آگے بڑھیں اس کام کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کرام میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی، اور غسل میں مدد کرانے کے لیے صحابہ کرام میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل اور قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، اور اسامہ بن زید اور ان کے غلام سیدنا صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر پانی بہا رہے تھے۔ تو 4 سے 5 لوگوں کی جو موجودگی ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ 2-3 لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ لوگ کیونکہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اسریع بالجنازہ، جنازہ لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم بہت سارے لوگ ہوں گے وہ اپنے مشورے، اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں اور اصل کام سے ہم رک جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے عام حالات میں مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو غسل دیں گی، لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو وصیت کر دیتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو وصیت کر دیتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ پھر اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئیں تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، میں خود تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر خود دفن کروں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ بات مجھے یاد ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات ہی غسل دیتی۔ بہرحال یہ چند دلائل تھے، تو اس کا ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو غسل دے رہا ہے تو وہ اپنے بیوی کے محرم سے صرف چیزیں وغیرہ اٹھانے کے لیے ہیلپ لے سکتا ہے، لیکن غسل وہ اکیلا ہی دے گا۔ اسی طرح سے اگر بیوی اپنے شوہر کو غسل دے رہی ہے تو اس وقت وہ خود اکیلی ہی غسل دے گی۔ ہاں ہیلپ لے سکتی ہے اپنے محرم، جیسے اس کے بھائی ہیں یا اس کا بیٹا ہے تو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن غسل اس نے اکیلے ہی کروانا ہے۔ غسل دینے والے کے پاس صرف وہی لوگ موجود ہوں جو اس کی مدد کروائیں، ان کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی موجودگی ناپسندیدہ ہے۔ یعنی کہ ٹائم ویسٹ نہ کریں دوسرے لوگ آ کے۔ بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بعض خاندان کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تھوڑا ایک لوٹا پانی ہم نے بھی ڈالنا ہے، ایک ڈونگا ہم نے بھی ڈالنا ہے، تو یہ نہ کریں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر میت میں کوئی عیب یا ناگوار چیز نظر آئے تو پردہ پوشی کرنے اور راز رکھنے والے ہوں۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جس کسی نے کسی مسلمان کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سندس کا لباس پہنائیں گے۔ اب غسل کے پانی کی تیاری کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ بیری کے پتوں کو کسی چھلنی میں دھو کر الگ سے تھوڑے پانی میں ایک جوش دلایا جائے، پھر یہ پانی چھان کر غسل کے پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے۔ داؤدی کہتے ہیں بیری کے پتوں کو پیس دیا جائے اور اسے غسل کے پانی میں ملا دیا جائے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر خوب ہلایا جائے یہاں تک کہ ان کی جھاگ نکل آئے، پھر اس کے ساتھ جسم کو ملا جائے۔ تو بیری کے پتے جو ہیں وہ صابن کی طرح جھاگ بھی بنا دیتے ہیں، لیکن اگر صابن لگانا چاہیں تو اس کے اندر کوئی منع نہیں ہے۔ اعضائے وضو اور دائیں اعضاء کو پہلے دھونا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو غسل دلانے کے موقع پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف اور اعضائے وضو سے غسل شروع کرو. تو جو بھی کام میت کا کریں وہ دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے شروع کریں. غسل سے پہلے میت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگا تو میں نے وہ چیز دیکھنے کے لیے جو عموماً میت سے خارج ہوتی ہے، یعنی فضلہ وغیرہ، یعنی کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں ڈیڈ باڈی میں سے پیٹ دبنے کی وجہ سے اندر سے سٹول پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایسی سچویشن. لیکن یہاں حضرت علی کیا فرما رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر دیکھا ہے لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیّن اور میتن پاکیزہ تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی. تو اللہ تعالی ہم سب کا بھی خاتمہ بہترین کرے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو صفائی اور ستھرائی کے ساتھ یہاں سے جائیں. پھر اسی طرح سے غسل طاق بار کروانا ہے. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اسے بیری کے پتے ڈال کر پانی سے طاق بار غسل دو، 3 بار، 5 بار یا اس سے زیادہ اگر مناسب سمجھو، اور آخر میں کافور یا یوں فرمایا کچھ کافور ڈال دینا اور غسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر دینا. پھر جب ہم نے غسل دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمت پھینکا، فرمایا کہ یہ اندر ان کے بدن پر لپیٹ دو، یعنی کہ ایک چادر دی کہ اندر ان کے بدن پر پوری لپیٹ دی جائے. ہم نے ان کے بالوں کی 3 چٹیاں گوند کر ان کے پیٹھ کے پیچھے ڈال دی، یعنی کہ بالوں کو 3 مینٹیاں سی، 3 چٹیاں سی بنا لی جائے اور ان کے پیچھے کی طرف ڈال دیں. اچھا، یہاں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ بعض علاقوں میں، بعض ملکوں میں، بعض شہروں میں یا گاؤں وغیرہ میں، آپ دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا باریک باریک سی چٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، مینڈیاں ٹائپ نا، تو ان بالوں کو کھولنے میں ایک بہت وقت لگتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے. تو بہتر ہے کہ ان بالوں کو، چٹیوں کو ایسے ہی رہنے دیں، بس خالی پانی ڈال دیں سر پر تو یہ کافی ہو جائے گا. میت کو خوشبو لگانے کے بارے میں بھی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. میت کو خوشبو لگانا مستحب ہے. میت کو کفن سمیت عود خوشبودار لکڑی کی دھونی دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو 3 مرتبہ دو. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو، خوشبو کوئی اویلیبل نہ ہو عود کی یا کسی بھی چیز کی، تو کافور یا کوئی بھی خوشبو میت کو لگائی جا سکتی ہے. کفن کے انتخاب کے سلسلے میں حدیث آتی ہے سفید رنگ کے کپڑے میں کفن دینا مستحب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اپنے مردوں کو اسی میں کفن دیا کرو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا ذمہ دار بنے تو وہ اس کو اچھا کفن دے، کیونکہ وہ اپنے کفنوں میں اٹھائے جائیں گے اور اپنے کفن میں ایک دوسرے سے ملیں گے. ویسے تو ہم نے احادیث میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ تمام انسان جو ہے ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے، لیکن یہاں آپ کو ڈیفرنٹ بات لگ رہی ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں صرف غیب پر ایمان ہونا چاہیے. ہمیں حدیث سے یہ بات پتہ چل رہی ہے. اب وہ کون سا وقت ہوگا کہ جس وقت سب کو اپنے کفنوں میں اٹھایا جائے گا، کفن نصیب ہوگا ان کو. تو اس لیے یہاں اصل بات کرنے کی یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذمہ دار بنے تو اچھا کفن دے. اچھا کفن سے کیا مراد ہے کہ وہ سی تھرو نہ ہو، جسم جھلکنے والا نہ ہو، یا اتنا سلکی نہ ہو، یا اتنا کڑک نہ ہو کہ اس میں بدن صحیح سے لپیٹا ہی نہ جا سکے. تو اچھے کفن سے مراد یہ ہے. ورنہ تو اگر کفن نہیں اویلیبل تو میت کو جو ہے عام سادہ ہلکی دھاری دار کوئی چادر ہو، وائٹ کلر کی ہو یا ہلکی سی کوئی بھی اویلیبل ہو تو ان چادروں میں بھی لپیٹا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر 3 چادریں اویلیبل نہیں ہیں کسی کے پاس، ایک ہی چادر ہے، راستے میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ مل ہی نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بہت آسانیاں رکھی ہیں. تو ایک ہی کپڑے میں ایک ہی چادر میں لپیٹا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ 3 چادریں اس وقت نہیں ہیں اور اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کریں. آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اور اس وقت ان کے ترکے میں جو ہے صرف ان کو لپیٹنے کے لیے ایک چادر تھی. اب چادر کا سائز بھی اتنا چھوٹا تھا کہ ان کا پاؤں ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، سر ڈھکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. پھر فیصلہ یہی ہوا کہ ان کے پاؤں اصغر گھاس سے ڈھک دیے گئے اور ان کا چہرہ لپیٹ دیا گیا چادر کے ساتھ. پھر اسی طرح سے 3 کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی یعنی یمن کی بنی ہوئی ہلکی دھاری دار چادر میں کفن دیا تھا. اس وقت وہی اویلیبل ہوں گی.
جس میں قمیض نہیں تھی، یعنی کہ الگ سے کوئی کرتی وغیرہ نہیں تھی، اور نہ ہی الگ سے کوئی عمامہ سر پہ اڑانے والا کپڑا تھا، بس انہی چادروں میں ان کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ تو ہمیں کیا بات اس حدیث سے سمجھ میں آئی کہ افضل اور مستحب یہی ہے کہ 3 چادروں میں لپیٹا جائے۔ پھر میت کو غسل دینے کے بعد جو لوگ غسل دے رہے ہیں میت کو یا جنہوں نے اٹھانا ہے میت کو، تو وہ وضو کر لیں۔ ان کا وضو کرنا یا غسل کرنا دونوں مستحب ہے، یہ واجب کے درجے پر نہیں ہے کہ جا کے ہم غسل کریں اس وقت۔ اگر کسی کی نماز کا ٹائم ہے تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اور چاہیں تو اپنے گھر میں جا کے غسل بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی میت کو غسل دے وہ بعد میں خود غسل کر لے، اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کر لے۔ احرام کی حالت میں کفن دینا، یعنی کہ جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور احرام کی حالت میں اگر ان کی وفات ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی میدان عرفات میں اچانک اپنی سواری سے گر گئے، اونٹنی نے ان کی گردن توڑ دی اور وہ وہیں وفات پا گئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں کفن دو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے دونوں کپڑوں یعنی احرام میں، اور ان کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر اور چہرہ چھپاؤ، یہ روز قیامت تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ تو مردوں کے لیے کہ جو کفن کی 2 انسلی چادریں وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اسی میں ان کو کفن پہنایا جاتا ہے، وہی ان کا کفن ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی محرم عورت ہے، یعنی کہ احرام کی نیت کی ہوئی ہے جس عورت نے اور احرام کی حالت میں ہے، تو اس عورت میت کو جو ہے انہی 3 چادروں میں کفنایا جائے گا۔ اب جنازے سے متعلق کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ جنازہ دفنانے میں جلدی کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی اسریعوا بالجنازہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جیسے تم اپنی گردنوں سے اتارتی ہو۔ میت کو دور دراز کے ملک سے اس کے آبائی گاؤں یا ملک میں لا کر دفن کرنا درست نہیں ہے، یعنی کہ اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے کسی اور دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں یا کسی اور گاؤں میں وغیرہ میں، تو ان کو وہیں پہ دفنانا چاہیے، ان کو یہ نہیں کہ اب ہم دوسری جگہ لے کے جائیں، الا یہ کہ ایکسیپشنل کچھ چیزیں ہیں کہ اگر کسی ملک میں یا بیرون ملک میں اگر کوئی ایسا انتظام ہی نہیں ہے وہاں پہ دفنا سکے، اس صورت میں جو ہے میت کو اپنے ملک میں یا اپنے شہر میں واپس لایا جا سکتا ہے، لیکن عام حالت میں ایسا نہیں ہوگا۔ حدیث دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مدینہ میں فوت ہوا جو مدینہ ہی کی پیدائش تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر فرمایا کاش کہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور سرزمین میں انتقال ہوتا۔ دیکھیں مقام کتنا بہترین تھا مدینہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی یہ فرمایا کہ یہ اپنی جائے پیدائش، کیونکہ اس کی پیدائش بھی وہیں کی تھی۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور سرزمین میں انتقال ہوتا؟ ایک شخص نے پوچھا کیوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جب آدمی کا انتقال اپنی پیدائش کے مقام کے سوا دوسرے ملک میں ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اس کو جنت میں جگہ دے دی جاتی ہے۔ کتنی بہترین حدیث ہے اور کتنی تسلی ہوتی ہے اس بات سے۔ اب تعزیت کے آداب اور لواحقین کو کن الفاظ کے ساتھ ان کو تسلی دے سکتے ہیں، چند چیزیں دیکھتے ہیں۔ تعزیت ہے کیا؟ میت کے متعلقین کو تسلی اور صبر کی تلقین کرنا، حوصلہ دینے والی باتوں سے ان کی شدت غم کو کم کرنا، مرحوم کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، ہمدردی اور تعاون کا اظہار کرنا۔ کسی کے گھر میں کوئی فوتگی اگر ہو جائے تو آپ کن الفاظ سے ان کو تسلی دیتی ہیں، یہ ہم سب کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ عموماً لوگ جا کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یا تو بہت زیادہ لپٹ لپٹ کر رونا شروع کر دینے کہ جو ایک غم میں ویسے ہی آلریڈی بیٹھا ہوا ہے اس کو جا کے اور زیادہ رلا دیتے ہیں۔ بے شک رونا فطری عمل ہے، لیکن گھر والوں کو پازیٹیو تھنکنگز دیجیے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں لفظ رائج ہے افسوس ہوا، اس لفظ کو جو ہے ہم سب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی مشیت، اللہ کے فیصلے کے بالکل خلاف ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی تھی، یہ فیصلہ ہونا تھا اس کے لیے، اس کا وقت مقرر تھا، تو ہم افسوس کس بات پر کہتے ہیں؟ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر تعزیت کی فضیلت کے حوالے سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائیں گے۔ اتنی رسپیکٹ دی گئی ہے کسی کے گھر میں تعزیت کرنے کے حوالے سے۔ کسی کے گھر اگر تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کون سے مسنون الفاظ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں؟ اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، اللہ تمہیں اجر عظیم دے اور بہت اچھی تسلی عطا فرمائے اور تمہاری میت کو بخش دیں۔ مختصر الفاظ ہیں لیکن کتنے سادہ ہیں۔ کچھ اور الفاظ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ ان کی بچی یا بچہ حالت نزا میں ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے پیغام میں سلام بھیج کر فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا صبر کرو اور اجر کی طلبگار رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بھی سلام کے جواب میں کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، اور ہم سب کیا کہتے ہیں جا کے؟ ہم سب صرف اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں باتیں کرنے میں۔ ہمیں میت کے گھر میں جانا چاہیے تعزیت کے لیے، اجر ہے اس پہ، لیکن وہاں دنیا کی فضول باتوں سے اور بحثوں و بحث سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کچھ دعویٰ مٹیریل جیسے آپ اس میں تصویر میں دیکھ رہے ہیں، کچھ دعویٰ مٹیریل لے جائیں، اس میں مختلف قسم کے کارڈز ہو سکتے ہیں، کوئی کتاب ہے اچھی سی، جیسے آپ کو شروع میں ساری پروڈکٹس ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہیں، تو وہاں جا کے کچھ نہ کچھ ایسے کام کریں جس سے آپ زیادہ سے زیادہ خود بھی اجر پا سکیں اور دوسروں کو بھی آپ اس میں اپنے ساتھ شامل کر سکیں۔ اسی طرح سے تعزیت کے لیے جائیں تو ورثہ سے کیسے ملیں اور کیا کہیں؟ دیکھیے اس وقت میں ان کا غم محسوس کریں خود بھی، اور یہ دل جوئی کا وقت ہے ان کا ہاتھ تھام لیجئے، ان کو گلے لگا کر ان کو دعائیں دیجئے۔ کسی کی مشکل وقت میں آپ ان کو تسلی دیتے ہیں نا، وہ آپ کی اس وقت بات بہت غور سے سنتے ہیں، تو ان کو تسلی دیجئے۔ کسی بندے سے پوچھا گیا الصبر الجمیل کیا ہے، اس نے کہا کہ تم آزمائش میں مبتلا ہو اور تمہارا دل کیا کہہ رہا ہو؟ الحمدللہ۔ تو یہ آزمائش کا وقت ہے ان کے لیے بھی، کسی کے اوپر بھی غم پڑ سکتا ہے، تو اس وقت میں الحمدللہ دل سے کہیں اور ان کو بھی بتائیں۔ پھر ہم ساتھ کیا لے کر جا سکتے ہیں؟ کوئی کھانا ہو یا پھل وغیرہ ہو۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کو کھانا بھجوا دو، کیونکہ آج وفور غم نے ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں 3 دن تک چولہا ہی نہ جلاؤ۔ غم اور سوگ جائز ہے، 3 دن کے لیے ہے صرف، اور کسی بیوہ کے لیے کیا ہے، وہ 4 مہینے 10 دن سوگ مناتی ہے عدت کے دوران میں۔ پھر اسی طرح سے تلبینہ سے غم میں کمی کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے، جس سے اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے تلبینہ غم کا علاج بتایا ہے اس کے اندر، کہ کوئی پریشانی ہو، کوئی ڈپریشن میں ہو، بالکل لائٹ غذا ہوتی ہے تلبینہ، اور یہ آپ کھلا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں غم زدہ لوگوں کے لیے۔ تعزیت کے مسنون آداب میں سے یہ بھی ہے کہ میت کے حق میں اچھی گواہی دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو اس کی اچھی خصلتوں کی تعریف کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک اور جنازہ گزرا، اس کی بری خصلتوں کا تذکرہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ ہمیں کیا بات اس سے سمجھ میں آئی کہ ہم جب بھی کسی میت کے گھر میں جائیں تعزیت کے لیے تو وہاں بیٹھ کر ان کی اچھائیاں اور ان کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے۔ جو کچھ اگر زندگی میں ان کی طرف سے کچھ حق تلفی ہوئی یا کوئی معاملات ہمارے خراب بھی تھے تو ان کو سچے دل سے معاف کر دینا چاہیے، اور اس موقع پر ہمیں اچھی ہی بات ان کے حق میں کہنے چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ فرشتے ہماری کہی ہوئی ہر بات پر آمین کہتے ہیں۔ پھر میت کے لیے دعا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ دیر رک جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا مانگو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ تو میت کو دفن کرنے کے بعد، کیونکہ ثابت قدمی کی دعا اللہم ثبتہ بالقول الثابت کما ثبتہ فی الدنیا، یہ دعا جو ہے ہمیں سکھائی گئی ہے، تو ہمیں یہ ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ جو مغفرت کی دعائیں ہیں وہ کر لینی چاہیے۔
یہ آپ کے سامنے میت کی بخشش کی ایک دعا ہے جس کو آپ میت کی مغفرت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ قبرستان میں پڑھی جانے والی دعا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے کیا کام نہیں کرنے چاہیے ہمیں تعزیت کے موقع پر؟ دیکھیے، آنسو اور دل کے غم پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے اور وہ جان کنی کے عالم میں تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑیں تو عبد الرحمن بن عوف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ بھی روتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غمزدہ ہیں۔ تو یہ طریقہ اور یہ سلیقہ اور یہ ادب ہمیں سکھایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے منہ پیٹا، گریبان چاک کیا، جاہلیت کی باتیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کیونکہ میت پر نوحہ کرنا سخت ناپسندیدہ ہے کہ ہم بعض دفعہ دیکھا گیا ہے عموماً معاشرے میں کہ لوگ اپنے سینے پیٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک گناہ کا سبب ہیں۔ ایسے کاموں سے ہمیں بالکل پرہیز کرنی چاہیے۔ اب ہم میت کی طرف سے صدقہ جاریہ دیکھ لیتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسے کام کر لیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کا وہ سلسلہ جاری رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے وہ منقطع نہیں ہوتے۔ صدقۃ جاریہ یعنی صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی ایک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یا پھر ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد یا کوئی رشتہ دار ہماری طرف سے کر دیتا ہے تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ یعنی کہ آپ نے کوئی ویلفیئر کے ایسے کام کرے، کہیں پہ آپ نے درخت لگوا دیے۔ آج کل درخت لگوانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ کہیں پہ آپ نے مسجدوں میں کی تعمیر میں حصہ ڈال دیا، یا آپ نے کسی جگہ کوئی کنویں کا پانی کا انتظام کروا دیا، تو یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ میں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح کسی کی تعلیم میں اس کی مدد کی، اس کو سپورٹ کیا، یا آپ نے ایسے پروگرام یا ایسے کام جو دین کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں، لوگوں تک قرآن اور سنت کا پیغام جا رہا ہے، اس میں آپ اپنا کیا حصہ ڈال سکتے ہیں، تو یہ سارے صدقہ جاریہ کے کام ہیں۔ پھر ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، آپ نے کسی کو قرآن اور حدیث کا علم دیا، سکھایا، یا پھر آپ نے کوئی ایسا مٹیریل دے دیا جیسے دعائیں کی کتابیں دے دی یا قرآن دے دیا ہدیے میں، تو یہ کیا ہے، یہ آپ نے تو دیا، آگے سے آگے اس نے اس کو پڑھا اور سیکھا، تو اس کا ثواب جو ہے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو زندگی میں سکھا کر جائیں گے کچھ، تبھی تو وہ ہمارے لیے دعا کرے گی۔ جب ہم سکھائیں گے ہی نہیں، کچھ ہم نے سمجھایا ہی نہیں ہوگا، تو وہ کل ہمارے لیے کیسے دعا کر سکتی ہے؟ کہ جب ہم دنیا میں سب کچھ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، جانا تو ہم سب نے قبر میں ہے، وہاں پر دنیا میں کیے گئے ہر عمل ہمارے کس طرح حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری نماز ہو، ہمارے روزے ہوں، ہماری زکوٰۃ ہو، ہمارے نفل کام ہو، کسی کے ساتھ آپ حقوق العباد کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ آدمی کے پاس جب اس کے سرہانے کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے۔ کتنی اہمیت ہے قرآن کی، سر کی طرف سے آ کے حفاظت کرے گا اس قرآن کو، جس کو ہم سیکھتے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے۔ قرآن ہر دل میں، ہر ہاتھ میں، وہ مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سیکھیں، خود سکھائیں اور اس پر ہمارا عمل بھی ہو۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے اپنے اعمال چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عبادات کس قسم کی ہیں، کیا وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور ایسا ہی شخص جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا خوشخبری دیتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور داخل ہو جا میری جنت میں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا بہترین خاتمہ کرے، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو اس قرآن اور سنت کے علم سے مزید جوڑ دے اور ہماری بہترین رہنمائی فرمائے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔